اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے پیارے ناظرین کرام کو اردو خزانہ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، رمضان مبارک کے مہینے کی آمد قریب ہے، اس کے آنے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا، ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لب پہ نغمے اور چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے بے شمار پر تکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو پھر مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے مہمان کے استقبال کی تیاری کیسی کرنی ہے، حضور پاک اور اس کے صحابہ کرام رمضان مبارک کا کس طرح استقبال کرتے تھے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں رمضان کے فضائل، روزے کے مسائل اور پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک کی عبادات، وظائف اور دعائیں بتائیں گے۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں گے تو آپ پورا رمضان ہماری ان ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کی آمد بہت ہی قریب ہے، لہٰذا آپ استقبال رمضان کے لیے خود کو ابھی سے مکمل تیار کر لیں، اپنے اندر نیکی کا جذبہ وافر مقدار میں ابھی سے ہی پیدا کر لیں، پہلے سے زیادہ سچائی اور نیکی کی راہ اختیار کر لیں۔ رمضان سے قبل ہی بہتری کا اظہار شروع کر دیں، تقویٰ کے اسباب اپنائیں اور خود کو متقی انسان بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی مت بھولیں کہ اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی خوبی اور خاصہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ سال بھر کے لیے پیدا کریں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے نمازی ہوا کرتے ہیں اور رمضان رخصت ہوتے ہی نماز سے بلکہ یہ کہیں کہ اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھائی کے لیے بدلاؤ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، سال بھر بلکہ زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا بدلاؤ رمضان کے سارے اعمال کو اللہ کے حضور شرف قبولیت سے نوازے گا اور آپ کی آخری زندگی کو بہتر سے بہتر کرے گا۔ رمضان کے استقبال میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ دیکھا جاتا ہے لوگ ایک طرف نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف بدی کرتے ہیں۔ اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا بلکہ بدی کے سمندر میں ہماری نیکیاں ڈوب جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے پاس نیکی کی کمی ہے، وہ بھی ضائع ہو جائے تو نیکی کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے نیکی کو اگر بچانا چاہتے ہیں اور رمضان کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں، بخششوں اور نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بدی سے مکمل اجتناب کرنا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں میں روزہ رکھنے کا جذبہ تو بہت پایا جاتا ہے، لیکن بد قسمتی سے روزے سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی، اپنے گھر بار اور اپنے محلے کو بدلنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ رمضان میں عام طور نماز، روزہ، تلاوت قرآن، تراویح، اعتکاف اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسی عبادات کا اہتمام روٹین کی عبادات کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ پر اس مبارک مہینے کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہو پاتے۔ اگر ان امور دین کو کامل شعور، جذبہ اخلاص اور حضور کی طریقے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک مہینہ ہی آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعوری طور پر کی جانے والی عبادات کے نتیجے میں ذہن و فکر بدلتا ہے، اخلاق و اعمال بدلتے ہیں، پسند اور ناپسند کے رجحانات بدل جاتے ہیں، پوری زندگی میں اسلامی رنگ نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان مبارک کا اہتمام شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔
آپ کریم بڑے شوق و محبت سے رمضان کریم کا استقبال فرماتے تھے۔ حضور اکرم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے تھے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے تھے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب، شعبان اور رمضان کو بابرکت بنا دے۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، جس قدر اب شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر اب شعبان معظم کے مبارک مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے اور وہ رمضان مبارک کے روزوں سے مل جاتے تھے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، لہذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان مبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور قرآن حکیم کی تلاوت۔ شعبان کے مہینے میں روزوں اور تلاوت قرآن کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ رمضان مبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس اللہ کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس شعبان میں صحابہ کرام کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔